آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک جس کا عنوان ہے اتباع رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رویہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے امتیوں کو کائنات کے خالق و مالک نے جو حکم دیا ہے وہ دو باتوں کا حکم ہے، ایک آپ کی اطاعت کرنا اور دوسرا آپ کی اتباع کرنا۔ اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت کا معنی ہے جب آپ کو حکم دیا جائے آپ اس کام کو کر کے دکھا دیں، جیسا حکم ملا ویسے کر کے دکھا دیں۔ اور اطاعت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ جب کسی کا حکم تسلیم کر رہے ہیں اس وقت آپ کے دل میں ایک ذرہ بر بھی اس حکم کے بارے میں کوئی نفرت، کوئی شک و شبہ موجود نہ ہو، کیونکہ اطاعت کا لفظ طوعا سے نکلا ہے، اور تو کا معنی یہ طوعن جو ہے نا یہ کرہن کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اس کے متضاد ہے۔ کرہن کا معنی کہ مجبوری میں انسان کوئی کام کرے، جبر کے ساتھ کام کرے، کرنا نہیں چاہتا لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس کو کرہن کہتے ہیں۔ اس کے متضاد طوعن کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خوشی کے ساتھ۔ تو اطاعت کا معنی یہ ہے رسول مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، آپ کے ہر حکم کو تسلیم کرنا اور خوشی کے ساتھ تسلیم کرنا، دل کے اندر ایک ذرہ جتنا بھی شک نہ ہو، ایک ذرہ پر بھی دل کے اندر جھجک نہ ہو، اس کام کو نہ کرنے کے بارے میں دل کے اندر ایک ذرہ بھی خیال نہ ہو کہ مجھے یہ کیا مسئلہ بن گیا، نہیں کرنا چاہتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ایک آدمی نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز کا خیال کرو، اس نے حکم کو تسلیم کیا، گھر سے نکلا، وضو کیا، لیکن ٹھنڈا پانی تھا، سردی کا موسم ہے، اب اس کے دل میں ہلکا سا خیال آتا ہے نا یار کیڑی مصیبت نو پہ گئے، کیا تھا اگر اللہ سردیوں میں نماز معاف کر دیتا؟ یہ اطاعت نہیں ہے۔ اب اس نے نماز بے شک پڑھ لی ہے لیکن اطاعت کے دائرے میں نہیں آیا۔ اطاعت کے اندر خوشی کے ساتھ کام کرنے کا، خوشی کے ساتھ عمل بجا لانے کا پہلو شامل ہے، اور اطاعت جب حکم دیا جائے اس وقت کی جاتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے اتباع کرنا۔ اتباع کا معنی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے گئے، حکم ملے نہ حکم ملے، انسان ویسے کرتا چلا جائے، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ ایک ہے حکم دینا کسی کو یہ کام کرو، ایک ہے کہ دوسرا بندہ خود دیکھ کے کرنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو دوسرے سے محبت ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں اس کا لباس کیسا ہے، اس کی گفتار کا انداز کیسا ہے، وہ جوتا کیسا پسند کرتا ہے، وہ خوشبو کون سی پسند کرتا ہے، وہ کھانا کون سا پسند کرتا ہے۔ اب اس نے اسے کہا نہیں ہے کہ تم اس طرح کا لباس پہنا کرو، اس طرح کا جوتا پہنو، اسے کہا نہیں اس لیے، لیکن جس سے محبت ہے اس کا انداز دیکھ کے اس نے خود اپنا انداز ویسا بنا لیا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ امتیں دیکھتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کیسے کی، اپنی عبادت ویسی بناتا ہے، اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اپنا حلیہ ویسا بناتا ہے،
पैगंबर कायनात लिबास कैसा पहनते थे, अपना लिबास वैसा पहनता है। अल्लाह के रसूल खाना किस अंदाज से खाते थे, उस अंदाज से खाना खाता है। अल्लाह के पैगंबर के सोने का तरीका क्या था, उस तरीके से सोता है। हत्ता कि ज़िंदगी का एक एक काम उस अंदाज से करता है जिस अंदाज से रसूल मुकर्रम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इसको इत्तिबा कहा जाता है। और कुरान मुक़द्दस ने इन दोनों चीज़ों का हुक्म दिया है। वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते हम हर रसूल, हर नबी इस मकसद के लिए भेजते कि लोग उसकी इताअत करें, लोग उसकी पैरवी करें। और इत्तिबा का जहाँ पे माना आया, अल्लाह फरमाते कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तुम अपने रब के महबूब बनना चाहते हो, एक है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, एक है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे से मोहब्बत करे, तुम अपने रब के महबूब और प्यारे बन जाओ, तो फिर एक ही नुस्खा है, फत्तबिऊनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले बन जाओ। लिहाजा इताअत और इत्तिबा का मफहूम मैंने बता दिया। अब इंसान अपने रवैये पे गौर करे कि हम इताअत करने वाले या इत्तिबा करने वाले हैं। और ये बात याद रखें, इताअत से ज़्यादा बुलंद दर्जा इत्तिबा का है। इत्तिबा का दर्जा ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा आला है। अल्लाह ताला हमें इत्तिबा करने वालों में से बना दे। और जब हम ये दावा करते हैं हमें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये बात याद रखें, मोहब्बत का लाजमी नतीजा इताअत है। हर चीज़ का एक लाजमी नतीजा होता है। बसा औकात किसी चीज़ का नतीजा ऐसा होता है कि वह लाजमी नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने जहर खा लिया, अब लाजमी नहीं कि वो मर जाएगा, हो सकता है बच भी जाए। एक आदमी गाड़ी के नीचे आ गया, लाजमी नहीं कि मरेगा वो, हो सकता है बच जाए। किसी बंदे को हार्ट अटैक हो गया, लाजमी नहीं कि वो मर जाए, वो बच भी सकता है। लेकिन मोहब्बत एक ऐसा अमल है कि मोहब्बत का लाजमी नतीजा है, मोहब्बत का लाजमी नतीजा इताअत है। अगर कोई इंसान मोहब्बत करता है और इताअत नहीं करता, काबा के रब की कसम खा के कहता हूँ अपनी मोहब्बत में छूटा है। वो हजार दावे करे, वो बैनर लगाए, वो जुलूस निकाले, वो अपनी दुकान के दरवाजे पे लिखवाए, वो अपने बैग सीने पे सजाए, वो खुतबे दे, वो जुमे पढ़ाए, वो दुनिया जहान के जो मर्जी अमाल करता फिरे, अगर उसके अंदर इताअत नहीं तो कभी मोहब्बत के दावे में सच्चा साबित नहीं हो सकता। अगर उसके दिल में मोहब्बत है तो फिर इताअत उसका लाजमी नतीजा है। अल्लाह ताला हमें इस लाजमी नतीजे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और कायनात का खालिक व मालिक हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। ये इताअत, इत्तिबा, ये रिसालत के मकासद में से एक मकसद है। अल्लाह ताला नबी क्यों भेजता है, रसूल क्यों भेजता है? उसके भेजने का एक मकसद ये भी है कि लोगों के अंदर इताअत का, इत्तिबा का जज्बा बेदार रखा जाए। इन्हें यह पता हो कि हमारा कोई हिसाब लेने वाला भी है, हम किसी की गुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं है, हम एक अल्लाह की गुलामी में हैं, एक रसूल की इताअत में ज़िंदगी बसर करना हमारी ज़िंदगी का मकसद और फरीज़ा है। इन लोगों को ये बात याद रखवाने के लिए इसलिए अल्लाह रसूल और नबी भेजता है। ये एक मकसद है नबुव्वत और रिसालत का। और इसके साथ फलाह व फौज भी इसी के साथ है। अगर कोई इंसान चाहता है ना कामयाब हो जाए, भाई किसी पार्टी के अंदर आप चले जाए, किसी तंजीम की मिसाल ले लें, एक छोटी सी तंजीम की मिसाल ले लें, उस तंजीम का छोटे से छोटा रुकन, छोटे से छोटा कारकुन अगर अपने अमीर, अपने सरबराह की बात नहीं मानता, वो कभी भी उस तंजीम का हिस्सा नहीं रह सकता। और जिस तंजीम के साथ चलना हो ना, उस तंजीम के उसूलों को मानना पड़ता है, उसके कवायद की पैरवी करनी होती है।
اس کے سربراہ اور لیڈر اور امیر کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر نہیں مانا جائے گا وہ پارٹی کبھی نہیں چلتی، وہ کارکن ساتھ نہیں چل سکتا، وہ تنظیم سازی نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا پیغمبر کائنات علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امتی اتباع کرے تاکہ اس امت کا شیرازہ بکھرنے سے بچ جائے، یہ امت اختلاف کا شکار نہ ہو جائے۔ آج ہم فرقہ بندی میں فرقہ وریت کا شکار ہیں، اختلافات کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری اطاعت میں کمزوری آ گئی ہے، ہماری اتباع میں کمزوری آ گئی ہے۔ اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں، اپنی پسند کی تشریح، اپنے پسند کے امام، ان اماموں کے اپنے پسند کے اصول، وہی زاویہ اور رابطے، وہی زاویہ اور پہلو لے کے جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، پھر فرقہ وریت کی ہوا کھڑی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں امت کے سامنے بکھرتا شیرازہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے شیرازے کو اکٹھا کر دے، ہم متحد ہو جائیں، لیکن اتحاد کا ایک ہی اصول ہے، پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، یہی کامیابی اور کامرانی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اپنے دل میں تقویٰ رکھنے والے، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ آئیے ذرا صحابہ کرام کا رویہ دیکھیے کہ صحابہ کرام پیغمبر کائنات علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی اتباع کس انداز سے کیا کرتے تھے، آپ سے محبت کا کیسا عالم تھا صحابہ کرام کا، ایک ذرہ پر بھی اطاعت میں کمی نہیں آنے دی۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا سب سے پہلے پیغمبر کائنات علیہ السلام جب آپ دنیا سے رحلت فرما گئے اور سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر انصار اکٹھے ہو گئے کہ ایک آدمی کو امیر منتخب کیا جائے، ایک آدمی کو خلیفہ منتخب کیا جائے، جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلا، یہ بھی وہاں چلے گئے۔ اب وہاں پہ تھوڑا اختلاف کھڑا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا۔ انصار کہتے ہمارا ایک امیر ہوگا، مہاجرین کہتے ایک امیر ہم میں سے ہوگا، دو امیر حکمرانی کریں گے، اور انصار یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے مدینے کے اندر جگہ دی، مکانات ہم نے دیے، دین اسلام کے لیے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، مال زیادہ ہم نے خرچ کیا ہے، اس لیے امیر خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے۔ مہاجرین کہتے ہیں قربانیاں ہماری زیادہ ہیں، خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اب اختلاف ہو گیا صحابہ کرام کا، لیکن اس اختلاف کا حل کیا تھا؟ اگر کسی کا قول پیش کیا جاتا، کبھی تسلیم نہ کیا جاتا، اگر کسی کی بات پیش کی جاتی اس کو کبھی تسلیم نہ کیا جاتا، اگر کسی کا مشورہ پیش کیا جاتا کوئی اس کو قبول نہ کرتا۔ صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، اس اختلاف کو ختم کیسے کیا گیا؟ جناب صدیق فرماتے ہیں میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ رسول مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الائمۃ من قریش، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، رسول مکرم کی زبان اطہر سے نکلے الفاظ ہیں کہ جتنے امیر ہوں گے، مسلمانوں کے خلفاء آئیں گے، وہ سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول کی حدیث سنی، انصار اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے، مہاجر اپنے دعوے میں بحق بجانب ہے کہ چونکہ مہاجرین قریش میں سے ہیں لہٰذا مہاجرین میں سے ایک خلیفہ بنے گا، لیکن مہاجرین میں سے یہ حق کس کو ملے گا؟ اس کے بارے میں نبی مکرم علیہ السلام کا عمل سامنے آیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے مصلی کا امام کس کو بنایا ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ امام بنایا، قربان جائیں ایک دن مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جناب بلال گئے، صفوں میں دیکھا
جناب ابوبکر نظر نہیں آئے، جناب عمر موجود تھے، کہا عمر آپ نماز پڑھا دیں، جناب عمر نے نماز پڑھا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کی آواز سنی، آپ کے کانوں میں قرات کی آواز آئی، تو کہا نماز ابو بکر کیوں نہیں پڑھا رہا؟ بتایا گیا ابو بکر موجود نہیں، جناب عمر نے نماز پڑھا دی۔ اتنے میں جناب ابو بکر آ گئے، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں سے کہو نماز دوبارہ پڑھے، ابو بکر امامت کروائے۔ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر کی خلافت پہ، ابو بکر کی امامت پہ اللہ بھی راضی ہے، مومن بھی راضی ہے۔ اگر ابو بکر اور ابو بکر کی موجودگی میں عمر بھی امامت کروائے گا، اس امامت کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ پیغمبر کائنات کی حدیث آ گئی، سارے کے سارے صحابہ کرام متفق کس بات پہ ہوئے؟ اللہ کے رسول کی حدیث پہ متفق ہوئے۔ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا رویہ، اپنے انداز سب کچھ چھوڑا جب پیغمبر کائنات کی حدیث آ گئی، پھر کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کا رویہ تھا۔ ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ جب پیغمبر کائنات علیہ السلام کی تدفین سے صحابہ کرام فارغ ہو گئے، پتہ چلا فلاں قبیلے نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، فلاں قبیلہ اسلام سے پھر رہا ہے، فتنے سار اٹھانے لگ گئے۔ جناب صدیق کو پتہ چلا زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ آپ فرماتے ہیں لاقاتلنہم، میں ان کے خلاف قتال کروں گا، ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تمام صحابہ کرام سمجھانے والے، حتیٰ کہ جناب عمر کہتے ہیں ابو بکر یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کی زبانوں سے توحید کا اعلان ہوتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے، تم ان کے ساتھ قتال کیسے کرو گے؟ لڑائی کیسے کرو گے؟ تم ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ جناب صدیق کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے دور میں جو زکوٰۃ کے اندر ایک رسی بھی دیتا تھا، آج ایک رسی بھی روکے گا میں اس سے قتال کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس بندے نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، نماز قائم کرنے والا بن گیا، زکوٰۃ دینے والا بن گیا، اس نے اپنا خون محفوظ کر لیا۔ اگر ان میں سے کوئی کام چھوڑے گا اس کا خون حلال ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ جناب صدیق ایک ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تیسری دلیل اس کی، نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے ایک لشکر تیار کیا تھا روم کے خلاف۔ جناب اسامہ بن زید ابھی نوجوان تھے، چھوٹی عمر تھی ابھی، ان کو سپہ سالار بنا دیا، لشکر تیار ہے، بڑے بڑے جلہ صحابہ کرام، بڑے بڑے کبار صحابہ اس لشکر کے اندر بطور سپاہی شامل ہے، لیکن لشکر کا امیر کون ہے؟ ایک نوجوان چھوٹی عمر کا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی یہ لشکر روانہ نہیں ہوا کہ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب صحابہ کرام تجہیز و تکفیر میں مشغول ہو گئے، لشکر رک گیا، جناب صدیق نے خلافت سنبھالی، جناب عمر آ گئے اور صحابہ کرام اکٹھے ہوئے۔ جناب صدیق سے کہتے ہیں اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس کے دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لشکر روانہ کریں گے نا تو مدینہ خالی ہو جائے گا، ادھر فتنے سر اٹھا رہے ہیں، دشمن اس وقت قوت و طاقت پکڑ رہے، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، فتنے سر اٹھائیں گے تو مدینے کے اندر ہمیں فوجیوں کی ضرورت ہے، ہمیں محافظوں کی ضرورت ہے، لہذا لشکر روانہ نہ کیا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب حالات وہ نہیں رہے جو اللہ کے رسول کے دور میں تھے، لہذا لشکر کا سپہ سالار اسامہ کے بجائے کسی اور کو بنا دیا جائے۔ جناب صدیق کی فراست پہ قربان جائیں، اللہ کے رسول کی اتباع، رسول اللہ کی اطاعت اتنی کمال کی ہے، کہا جس لشکر کو اللہ کے رسول نے تیار کیا میں اس لشکر میں سے ایک بندہ بھی باہر نہیں نکالوں گا
اور جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم اللہ کے پیغمبر نے دیا اس لشکر کو میں روکوں گا نہیں، اگرچہ مدینے میں درندے آئے مجھے نوچ کے لے کے چلے جائیں، سارا مدینہ اس کا برا حال ہو جائے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو لشکر تیار کیا میں روانہ کروں گا۔ اور تیسری بات، جس شخصیت کو اللہ کے رسول نے سپہ سالار بنا دیا، ابو بکر کی کیا ہمت ہے کہ اس کو سپہ سالاری سے ہٹا دے؟ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر اس کی برکات دیکھی، اس کا جو فائدہ ملا امت مسلمہ کو، آج اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت میں ایک ذرہ بھی کوتاہی نہیں کی۔ ہم اسے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ میں ایک تیسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مصر کے اندر تھے، اور یہ عمر بن عاص معمولی شخصیت نہیں ہے۔ عمر بن عاص وہ شخصیت ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے۔ آپ جناب عمر بن عاص سے کہتے ہیں عمر ان کے درمیان فیصلہ کر دو۔ جناب عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی موجودگی میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا عمر میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اتنی عظیم شخصیت جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے اندر ہے، اور مصر کے اندر طاعون پھیل گیا۔ لوگوں نے جناب عمر بن عاص سے پوچھا عمر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصر کے اندر طاعون پھیل چکا ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ جناب عمر کہتے ہیں مصر چھوڑ کے چلے جاؤ، مصر سے نکل جاؤ۔ حکم دے دیا، لوگوں نے اپنا سامان باندھا، مصر سے نکل رہے ہیں۔ اتنے میں جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آ گئے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں سے پوچھا، سوال کیا کدھر جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ مصر کے اندر طاعون پھیل چکا ہے، ہم نے عمر بن عاص سے پوچھا ہے۔ عمر بن عاص نے کہا مصر چھوڑ کے چلے جاؤ، کہا واپس آؤ۔ واپس چلے گئے، عمر بن عاص کے پاس پہنچے، کہا عمر تم نے ان لوگوں کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ کتاب و سنت میں سے تمہارے پاس کوئی حدیث یا اللہ کے قرآن کی کوئی آیت موجود ہے؟ جناب عمر کہتے ہیں نہیں، میرے پاس کوئی حدیث نہیں، میں نے اپنی رائے سے کہا ہے، اپنی مرضی سے کہا ہے۔ یہ عذاب والی جگہ بن گئی، یہاں پہ وبا پھیل گئی، لوگ مرنے لگے، اپنی جان کو بچانا فرض ہے، لہٰذا میں نے کہا کہ مصر سے نکل جائیں تاکہ اپنی جان بچ جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن مقدس کہتا ہے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، قرآن مقدس کہہ رہا ہے۔ لہٰذا میں نے کہا کہ مصر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جناب معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اذا سمعتم بالطاعون بأرض وانتم علیہ فلا تخرجوا منها، جب تم کسی جگہ پر موجود ہو اور وہاں طاعون پھیل جائے، وہاں پہ وبا پھیل جائے، تم وہ جگہ چھوڑ کے وہ شہر چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، اور اگر تم اس شہر سے باہر ہو پھر تم اس شہر میں نہیں آؤ گے، پھر تم باہر رہو گے، اس شہر میں داخلہ منع ہے، اور جو شہر کے اندر موجود ہے ان کا وہاں سے نکلنا منع ہے۔ جب جناب معاذ نے یہ حدیث پیش کی تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ چونکہ میری رائے تھی، میرا حکم تھا، میں مصر کا گورنر ہوں تو میری رائے کی پھر کیا اہمیت نہیں رہی۔ جب اللہ کے رسول کی حدیث آئی اپنی رائے کو واپس لیا اور لوگوں سے کہا کہ مصر کے اندر رہو، مصر سے باہر نہیں جا سکتے۔ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت ہے، نبی مکرم کی حدیث سن کے اس پہ عمل کرنے کا جذبہ کس قدر ہے۔ ہم اس سے اور آگے چلتے، چوتھی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے۔ ان کا بیٹا ابو سلمہ جو کہ تابعی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان جلیل القدر صحابہ کرام کا شاگرد ہے یہ ابو سلمہ رضی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جناب عبداللہ بن عباس
ان دونوں کا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا، ایک مسئلہ آ گیا ان کے پاس، ایک عورت، اس کا خامد فوت ہو گیا، عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، خامد کو فوت ہوئے ابھی 20 دن گزرے ہیں، اب اس عورت کی عدت کیسے ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی یا وضع حمل ہے؟ کیونکہ عدت دونوں طرح قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے جب بچہ جنے گی اس کی عدت فوری ختم ہو جائے گی، اگرچہ 1 دن کیوں نہ ہو۔ اب مسئلہ آ گیا، ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا، 40 دن ابھی گزرے ہیں اور 40 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو گئی یا 4 مہینے 10 دن پوری کرے گی؟ جناب عبداللہ بن عباس سے مسئلہ پوچھا گیا۔ عبداللہ بن عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم، فقیہ الامہ، امت کے سب سے بڑے فقیہ، جن کے بارے میں رسول مکرم نے تہجد کی نماز کے وقت دعائیں کی تھی، اللہ اب عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے، اللہ اس کو دین کا فہم سکھا دے۔ وہ عبداللہ بن عباس جو چھوٹے سے بچے ہیں اور جناب عمر ان کو اپنی شورا میں شامل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی عدت آخر الاجلین، جو عدت زیادہ لمبی ہوگی نا وہ عدت گزارے گی۔ میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ مثلا ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا، اب اس عورت کے پاس 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ عورت 4 مہینے 10 دن پورے کرے گی۔ عبداللہ بن عباس کا یہ موقف ہے، 4 مہینے 10 دن پورے کرے گی۔ یا کیا ہے، عورت کا خامد فوت ہو گیا، پیٹ میں بچہ ہے اور 4 مہینے 10 دن پورے ہو گئے لیکن بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ جب بچہ پیدا ہوگا 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد، تب اس عورت کی عدت پوری ہوگی۔ جو عدت زیادہ لیٹ کی ہے، زیادہ تاخیر کی ہے، وہ عدت گزارے گی۔ عبداللہ بن عباس کا یہ موقف تھا۔ لیکن ابو سلمہ جو کہ تابعی ہے، وہ بیان کرتے کہ نہیں، وہ عورت عدت، اس کی عدت جب بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جس عورت کی عدت، جس عورت کے ہاں خامد فوت ہونے کے بعد 40 دن بعد بیٹا پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ ابو سلمہ کا یہ موقف ہے، عبداللہ بن عباس کا وہ موقف ہے۔ اب جب دونوں اپنے موقف پہ رہیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابو سلمہ سے پوچھا گیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دلیل موجود ہے۔ کہا دلیل پیش کرو۔ ابو سلمہ نے ایک آدمی ابو قریب کو بھیجا جناب ام سلمہ کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ ہماری ماں ہے، ام سلمہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ام سلمہ سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ انہوں نے ام سلمہ سے مسئلہ پوچھا، ابو قریب واپس آئے، آ کے مسئلہ بتایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہے کہ پیغمبر کائنات کے دور میں سبیہ اسلمیہ کے ہاں اس کا خاوند فوت ہوا اور 20 دن کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اس نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا تیری عدت ختم ہو گئی ہے۔ 20 دن کے بعد بچہ پیدا ہوا تو عدت ختم ہو گئی، لہٰذا جب بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو پتہ چلا حدیث کا، اپنے موقف سے رجوع کر لیا، حدیث کو مان لیا۔ صحابہ کرام کا یہ رویہ تھا۔ میں ایک 5ویں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 6ٹھی مثال جناب عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دمشق کے اندر موجود تھے کہ دمشق کے قاضی کے پاس، دمشق کے جج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جج کے پاس نا جناب عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے ایک خط آیا۔ قاضی نے، جج نے خط کھولا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا قاضی اور جج کے نام کہ انگلیوں کی دیت کتنی ہے۔ یہ انگلیاں نا، اگر کوئی بندہ کسی کی انگلی توڑ دے، کسی کی انگلی کاٹ دے، اس کو کتنی دیت دینی پڑے گی، دیت لکھی ہوئی ہے۔ قاضی اور جج کے پاس خط ہے، جناب عمر نے بھیجا ہے
اور جناب عمر نے دیت کیا لکھی؟ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ جناب عمر نے دیت لکھی، چونکہ انگوٹھا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، انگوٹھے کی دیت 13 اونٹ ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ یہ انگلی توڑے جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، جس کو سبابہ بھی کہتے ہیں، مسبحہ بھی کہتے ہیں، اگر کوئی یہ انگلی توڑے گا اس کی دیت 12 اونٹ ہوگی۔ اور اگر کوئی درمیان والی انگلی توڑے گا اس کی دیت 10 اونٹ ہوگی۔ اور اگر کوئی درمیان والے سے آگے، جس کو خنصر جس کو بنصر کہا جاتا ہے، اس انگلی کو حدیث میں بنصر کہا گیا ہے، عرب لوگ اس کو بنصر کہتے ہیں، اگر کوئی بنصر توڑے گا تو اس کی دیت 9 اونٹ ہوگی۔ اور اگر کوئی انسان یہ چھوٹی انگلی جس کو خنصر کہا جاتا ہے اور چھانگڑیاں کہتے ہیں ہم اس کو، اگر کوئی یہ انگلی توڑے گا تو اس کی دیت 9 اونٹ ہوگی، 6 اونٹ ہوگی اس کی۔ یہ لہٰذا ٹوٹل کتنی بنتی ہے؟ 50 اونٹ بنتی ہے۔ یہ دیت جناب عمر نے لکھ دی۔ قاضی کے پاس رکا چلا گیا، خط چلا گیا، جناب عمر نے لکھا اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس قاضی سے رکا لے لیا اور اپنا گھوڑا پکڑا، گھوڑے پہ بیٹھے دمشق سے سفر شروع کیا اور مدینے پہنچے۔ جناب عمر ابن خطاب کے پاس آئے، کہا جناب عمر یہ رکا، یہ خط تم نے لکھا ہے؟ کہا جی میں نے لکھا ہے۔ کہا دیت تم نے لکھی ہے؟ کہا میں نے لکھی ہے۔ کہا بتاؤ یہ دیت تم نے کہاں سے لکھی ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث تمہارے پاس موجود ہے یا قرآن کی آیت موجود ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے اپنی رائے سے، اپنی سوچ اور فکر سے لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عوف کہتے ہیں پھر تم نے یہ غلط لکھی ہے، تمہاری یہ دیت نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی الدیۃ علی الصابع فی الدیۃ سواء، دیت کے اندر ساری انگلیاں برابر ہیں۔ انگوٹھا توڑے گا تب بھی 10 اونٹ ہے، اس کے ساتھ والی انگلی توڑے گا تب بھی 10 اونٹ ہے، درمیان والی انگلی توڑے گا تب بھی 10 اونٹ ہے، ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں وقت کا خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میری رائے کی اہمیت ہے، اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے تو عمر نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مشورے پہ 17 بار قرآن نازل کیا اور میں وہ شخصیت ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا میری سنت کو اپنا لینا اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا، لہذا جو میں نے لکھ دیا یہ حرف آخر ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جناب عمر نے قطعاً ایسا نہیں کہا۔ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، آج ہم ائمہ کرام کی بات کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے عزت و احترام کے قابل ہے، امام شافعی ہمارے لیے عزت و احترام کے قابل ہے، امام احمد ہمارے لیے عزت و احترام کے قابل ہے، امام مالک ہمارے لیے عزت و احترام کے قابل ہے، امام جعفر صادق ہمارے لیے عزت و احترام کے قابل ہے۔ لیکن جہاں پہ اللہ کے رسول کی حدیث آئے گی وہاں پہ پیغمبر کائنات کی بات کو مانا جائے گا، کسی امام کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فوراً کاتب کو بلایا، کہا لکھو اوپر وہ دیت لکھو جو میں نے لکھوائی ہے، اس انگوٹھے کی انگلی اس کی دیت 13 اونٹ، ساتھ والی انگلی کی دیت 12 اونٹ، 10 اونٹ، 9 اونٹ، 6 اونٹ، یہ لکھو۔ میں نے لکھ دیا، نیچے اللہ کے رسول کی حدیث لکھوا دی کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے، برابر دیت ہے۔ اور اس سے نیچے پھر ایک نوٹ لکھوایا، کہا اس سے نیچے لکھو اوپر عمر کا فرمان ہے، نیچے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ردوا قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ۔ سارے وقت کے قاضیوں کو، ججوں کو یہ خط بھیجا اور پیغام دیا کہ عمر کی بات کو ٹھکرا دینا اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل کر کے دکھانا۔ یہ صحابہ اکرام کا رویہ تھا، صحابہ اکرام کا طریقہ تھا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، میں دادی ہوں اور دادی کو وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے، دادی کو وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ آئی اپنا کیس لے کے، اپنا مقدمہ لے کے آئی۔ جناب صدیق کہتے ہیں میرے پاس اللہ کی کتاب میں کوئی دلیل نہیں، دادی کو کوئی حصہ نہیں مل سکتا، میرے سامنے کوئی حدیث نہیں،
لہذا تیرا وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اس کو واپس موڑ دیا، اپنا مقدمہ لے کے آئی تھی، مجھے وراثت میں سے حصہ دیا جائے، لیکن جناب صدیق کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب کو بھی پڑھا ہے، احادیث رسول کو بھی پڑھا ہے، تمہاری وراثت نہیں بنتی، تمہارا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ وہ واپس چلی گئی۔ لوگوں نے بتایا جناب صدیق کو رسول اللہ کے پاس ایک دادی آئی تھی، اپنا مقدمہ لے کے آئی تھی اپنے پوتے کی وراثت کا، اللہ کے رسول نے اس کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ جناب صدیق نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے فیصلہ کر دیا وہ ٹھیک ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں مسلمانوں کا حکمران ہوں، لیکن نہیں، جناب صدیق نے فوراً پیغام بھیج کے اس دادی کو بلایا اور اسے کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کیا تھا، رب کے نبی نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا، لہذا تمہارے لیے چھٹے حصے کا اعلان کرتا۔ فوراً اپنے فیصلے سے واپسی اختیار کی، رجوع کر لیا۔ اس کی میں 8ویں دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر ابن خطاب کے پاس ایک پاگل عورت کو پیش کیا گیا، ایک مجنون دیوانی عورت کو۔ لوگوں نے بتایا اس عورت نے زنا کیا ہے، اس عورت نے بدکاری کی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کہ اس کو فوراً سنسار کر دیا جائے، اس کو رجم کر دیا جائے۔ لوگوں نے اس عورت کو پکڑا ہوا ہے اور باہر میدان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے ملے، جناب علی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا یہ مجنون اور پاگل عورت ہے، اس نے زنا کیا ہے۔ جناب عمر نے فیصلہ کر دیا اس کو سنسار کیا جائے، ہم اس کو سنسار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جناب علی کہتے اس کو واپس لے کے آؤ۔ واپس جناب عمر کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے صحابی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر کے پاس آ کے کہنے لگے عمر تم نے یہ فیصلہ دیا ہے اس کو سنسار کیا جائے۔ کہا اس نے زنا کیا ہے، شادی شدہ بھی ہے، لہذا سنسار کیا جائے گا۔ جناب علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حدیث رسول ہے، رفع الاقلام عن ثلاث، اللہ نے 3 بندوں کا گناہ معاف کر دیا ہے۔ ان 3 میں سے ایک وہ پاگل مجنون اور دیوانہ ہے کہ جو اپنے پاگل پن کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ یہ عورت مجنون ہے، پاگل ہے، اگر اس سے زنا ہوا ہے اس پہ حد نہیں لگائی جا سکتی۔ جناب عمر نے فوراً اپنے موقف سے رجوع کیا اور خوش اتنے خوش ہوئے، اللہ کی قسم جناب عمر خوشی کے ساتھ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر ایک ناجائز جرم کی سزا دینے میں بچ گیا ہے، ایک جرم کی سزا دینے سے عمر بچ گیا ہے، ورنہ اس عورت کو سنسار کر دیا جاتا تو اس کا گناہ عمر کے سر پہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کو اس سے محفوظ کر لیا ہے۔ اس کی 9ویں دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے، آپ اعلان کرتے ہیں لوگوں تم نے حق مہار بڑے باندھنے شروع کر دیے، لاکھوں میں ہزاروں میں تم حق مہار باندھنے لگ گئے، بڑا بڑا سونا اور زیور حق مہار باندھنے لگ گئے۔ میرا دل کرتا ہے حق مہار مقرر کر دوں، اس مقدار سے زیادہ کوئی حق مہر نہ باندھے۔ خطبہ پڑھ جناب عمر خطبہ دے رہے ہیں اور عورتیں بھی خطبہ سن رہی ہیں۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اپنا تعارف کروایا، کہنے لگی سنو تم یہ کہتے ہو کہ میں حق مہر مقرر کر دوں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن میں خزانہ دے رہا ہے، آتان اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، اللہ تمہیں خزانہ دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تم کسی عورت کو خزانہ بھی دے دو تمہارے لیے جائز ہے، تم اسے واپس نہیں لے سکتے، اور عمر کیسے اس کو مقرر کر سکتا ہے؟ جناب عمر منبر پہ کھڑے اپنا سر تھوڑا سا جھکایا، پھر سر اٹھا کے کہنے لگے اللہ اکبر، کہنے لگے صدقت امرا، عورت نے سچ کہا، اور عمر غلطی کر بیٹھا تھا، اخطا عمر غلطی پر تھا، میں اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں، جو رب کے قرآن نے کہا میں وہی مانتا ہوں۔ صحابہ کرام اطاعت رسول میں، اتباع رسول میں اس قدر ان کے جذبات تھے، جہاں پہ اللہ کے نبی کی حدیث آ جاتی، جہاں پہ رسول اللہ کا فرمان آ جاتا، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے کبھی بھی پیش نہ کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہی رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم